السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز سامعین سامعات، لائق صد احترام طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب حضرات ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے قرآن مجید کے چوتھا سپارہ کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ چوتھے سپارے کا آغاز سورہ آل عمران کے بقیہ حصہ سے ہوتا ہے اور اس کے آخر میں سورہ النساء کی پہلی 23 آیات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کے اعلیٰ معیار تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز، سب سے پسندیدہ چیز اللہ ذوالجلال والاکرام کے راستے میں خرچ کرو۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نیکی اور پھر نیکی کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دے۔ دیکھیں، اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے خواب میں دیکھا تھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کیا میرے بیٹا میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ وہ بیٹا جو بڑی دعاؤں کے بعد حاصل کیا تھا، اب جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا ہے تو اس کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اس خواب کو اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتے ہیں تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جو حکم تمہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس کو پورا کرو، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو گویا بات یہ سمجھ میں آئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ ترین چیز، کسی بھی انسان کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر اس کو کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عزیز ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کی اور چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات میں کہ ایک صحابی سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی کے بالکل سامنے اس کا ایک باغ تھا جس کا پانی بہت میٹھا تھا۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں
تو اس نے اپنا سارا باغ جو ہے وہ اللہ کے لیے وقف کر دیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ تو سب سے پہلا اہم سبق جو یہاں دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک مسلمان مومن کے لیے سب سے زیادہ عزیز چیز اس کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا ہوتی ہے، اور اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے فرامین ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سپارہ کے اندر یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ پہلا گھر ہے جو اس سرزمین پر تعمیر کیا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اس سرزمین پر جو سب سے پہلا اللہ کا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد حرام ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد بیان فرمایا ہے تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 آیات ہر خطبہ کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے۔ یوں سمجھیں کہ یہ جو 3 آیات ہیں یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں۔ ان میں سے 2 آیات جو ہیں وہ اس سپارہ میں ہیں۔ اس میں سے ایک یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی اور پرہیزگاری اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، ایک تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے قاری تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا بھئی تم یہ لعلکم تتقون اکثر پڑھتے ہو قرآن مجید میں، یہ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر دونوں جانب خاردار جھاڑیاں ہوں تو بتاؤ کہ تم کس طرح گزرو گے؟ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا دامن بچا کر گزروں گا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزروں گا۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین اسی چیز کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ اس دنیا کے ارد گرد جو ہے وہ غلاظت ہے، گندگی ہے، اور تم اپنے آپ کو بچا کر اس دنیا سے گزر جاؤ گے تو یقیناً اسی کو تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے اندر پڑھتے تھے وہ سورہ النساء کی پہلی آیت ہے، اور وہ بھی اسی سپارہ کے اندر ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی تقوی کا، پرہیزگاری کا درس ہے۔ اور تیسری آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ الاحزاب میں سے پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو تقوی اور پرہیزگاری پر جو سب سے اہم آیات ہیں ان میں سے 2 کا تذکرہ یہاں پر اسی سپارہ کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اصلاً یہی نیکی کی اصل حقیقت ہے۔ دیکھیں روزے کے بارے میں بھی آپ نے آیات سنی، اس کے اندر بھی فرمایا لعلکم تتقون، اس کا مقصد بھی تقوی ہے۔ نماز کا مقصد بھی تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، حج کا مقصد بھی تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا ہے۔ تو تمام جو عبادات ہیں ان کی غرض اور غایت جو ہے وہ بنیادی طور پر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد بہت اہم سبق جو ہے اس سپارہ میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو
اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ یہ اس وقت بہت بڑا المیہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہم مختلف فرقوں میں اور مختلف قسم کے مسالک میں ہم تقسیم ہیں، بٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری قوت جو ہے وہ پارا پارا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب دیکھیں رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا جو ہے وہ رسی کا وہ قرآن مجید ہے، اور دوسرا سرا احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اصلاً یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے اللہ کی رسی کو تھامنے کا، مضبوطی سے پکڑنے کا، وہ کتاب اللہ ہے اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کتاب اللہ ہے اور سنت رسول ہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج یہ ہماری ستم ظریفی ہے کہ ہم نے ان دونوں چیزوں سے پہلو تہی کی ہے، اس وجہ سے ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، گمراہیوں کے اندر مبتلا ہیں، اور ہماری قوت جو ہے وہ پارا پارا ہو چکی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی ہے اور ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو معزز سامعین و سامعات اور عزیز طلباء و طالبات، یہ بنیادی سبق ہے کہ ہمیں اس حقیقت کی طرف لوٹنا ہے جس حقیقت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کی طرف لوٹ آئیں گے تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہمیں کامیابی سے نوازیں گے، ہماری دھاک جو ہے وہ پوری دنیا پر بٹھا دیں گے، اور جو غیر مسلم ریاستیں ہیں وہ سرنگو ہو جائیں گی۔ یہی فارمولہ ہے۔ دیکھیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کے پہلے فرد کی اصلاح جس چیز کے ساتھ ہوئی ہے اسی چیز کے ساتھ اس امت کے آخری فرد کی اصلاح ہوگی، وہ قرآن اور سنت ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حجت اللہ البالغہ میں اسی موقف کو بیان فرمایا ہے کہ اصلاحی امت کا بہترین طریقہ جو ہے وہ قرآن و سنت کا نفاذ ہے، قرآن و سنت کو اختیار کرنا ہے، اور مختلف مسالک کو، مختلف فرقوں کو اس کو چھوڑنا ہے، اس کو ترک کرنا ہے، اور ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی اہم بات بیان فرمائی جس کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعتصام بالکتاب و سنہ کا تذکرہ کر کے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے لیے ایک بہترین نعمت ہیں، آپ نے بھی تمہارے سامنے جو وہ کتاب اللہ کو پیش کیا ہے، اللہ کے فرامین کو پیش کیا ہے، اور اللہ کے فرامین کی اپنی زبان مبارک سے تشریح بیان فرمائی ہے، توضیح بیان فرمائی ہے۔ اصلاً یہی دین ہے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ دیکھیں سورہ الانعام میں ایک جگہ پر فرمایا کہ اے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان کر دیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ راستہ جس کے اوپر میں چل رہا ہوں، جو میں بیان کر رہا ہوں، یہی صراط مستقیم ہے، تم اسی راستے کی پیروی کرو، اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راستوں کے پیچھے نہ چلو، فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اگر تم مختلف راستوں پر چلو گے تو یہ تمہیں جو صحیح راستہ ہے، حق والا راستہ ہے، جو قرآن و سنت والا راستہ ہے، اس سے تمہیں پیچھے ہٹا دیں گے۔ تو اس لیے آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں قرآن و سنت کی طرف لوٹنا ہے۔ اور دیکھیں صحیح بخاری کا جو ایک اہم باب ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی، اور ہمیں صحیح حق جو ہے
وہ نصیب ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا ہے، اور آپ نے اتنی خوبصورت محنت کی، اتنی خوبصورت تعلیمات پیش کی کہ جو لوگ برسوں کے دشمن تھے وہ آپس کے اندر بائی بائی بن گئے۔ جس طرح کہ مولانا حالی نے کہا ہے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی نکلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو مولانا حالی نے اس کا بہت خوبصورت نقشہ جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور زمانہ جاہلیت کا تذکرہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس اپنے بہترین رویے کی وجہ سے امت کی اصلاح فرمائی، اور وہ آپس کے اندر بائی بائی بن گئے۔ اور وہ قوم جو جہنم کے کنارے پر کھڑی تھی، وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، وہ بیٹیوں کے حقوق کو غصب کرنے والے تھے، کس طرح جہنم کے کنارے پر کھڑے وہ لوگ جنتوں کے راہی بن گئے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ آپ اس وقت کو یاد کیجئے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس زمین کے اندر زندہ دفن کی گئی لڑکی کو جب اٹھایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تمہیں کس وجہ سے زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا گیا۔ تو قرآن مجید کا یہ بیان سن کر بہت سارے لوگ وہ مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر وہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور دیکھیں وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا تھا، کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جناب میں حاضر ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ صحابہ اکرام کی مجلس ہے، دیکھا صحابہ اکرام نے کہ اس نے یہ مذاق کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں حکم دیں کہ ہم اس کی گردن کو جدا کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے اس سے وجہ پوچھی، وہ روتا ہے، کہتا اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں اس سے پہلے جو میں نے گناہ کیے ان گناہوں کا کیا بنے گا، وہ گناہ کہاں جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا گناہ کیے ہیں؟ اللہ کے رسول میں نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں، سمندر کے قطرات سے زیادہ ہیں، بارش کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں؟ کہتا اللہ کے رسول ہاں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتا پھر تو کیا کرتا رہا ہے؟ وہ آدمی روتا ہے روتا ہے روتا ہے، آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی یہ باتیں سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیزار و قطار ہوتے ہیں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی کالی کملی مبارک اپنے کندھے مبارک سے اتارتے ہیں، زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے تمام گناہوں کو اس کالی کملی کی چادر کے اندر رکھ دے اور آئندہ کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کریں گے۔ وہ دحیہ بن خلیفہ کلبی، اس کی توبہ اور استغفار اتنی پسند آئی کہ اس کے بعد جب بھی جبریل فرشتہ وہی لے کر انسانی شکل میں آتا تھا تو دحیہ بن خلیفہ کلبی کی صورت اختیار کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رحمت بن کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا درس دیا، کیا پیغام دیا آج کے اس معاشرے کو بھی، کہ جس معاشرے کے اندر خواتین اور عورتوں کی تعلیم کو معیوب سمجھا جاتا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا درس دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من کانت لہ انسا فلم یعدیہا ولم یحنیہا ولدہ علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنت، کہ جس کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی اور اس نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن نہ کیا اور پھر اس کے حقوق کو غصب نہ کیا اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دی، فرمایا من کانت لہ انسا ولم یحنیہا ولدہ علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنت، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے۔ آپ اندازہ لگائیے
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों को क्या मकाम और मर्तबा अता कर रहे हैं। और देखिए आज जिस तरह आज हम रमज़ानुल मुबारक ये चौथे सिपारे की तिलावत जहाँ सुन रहे हैं, ये बात भी जहन में रखिए कि रसूल गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 4 बेटियाँ थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों के साथ कितना प्यार करने वाले थे, कितनी मोहब्बत करने वाले थे। आप ये बात अपने जहन में रखिए कि जब आपकी छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उसकी शादी कर दी, उसके बाद जब भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात करने के लिए आपके घर आया करती थी, आप दूर से देखते मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ ला रही हैं, आप उसके मकाम और मर्तबे के लिए, उसके अदब और एहतराम के लिए खड़े हो जाया करते। और आज वो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनका यौम विसाल है और इस मौका पर हमें ये सबक सीखना है। और ये जो हम अपने मुआशरा के अंदर ख़वातीन के हकूक़ को गस्ब करते हैं, इसी सिपारा में आगे सूरह निसा में वो बयान होगा, हम उसको भी सुनेंगे, उसको भी पढ़ेंगे कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़वातीन के हकूक़ को बयान किया है और उनके हकूक़ को गस्ब करना कितना घिनौना जुर्म करार दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन का अदब और एहतराम किया करते थे, यहाँ तक कि आपकी जो रिज़ाई बहन थी हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका भी बड़ा अदब व एहतराम किया करते थे। तो अज़ीज़ सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने इन्हीं आयात के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इखलाक है उसको भी बयान फरमा दिया। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक वअफ़ू अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्रि फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाहि इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। फरमाया, ऐ हमारे प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी नरमी, आपकी मोहब्बत का ही कमाल है। आप जो लोगों से शफ़क़त और मोहब्बत से मिलते हैं, जो प्यार से मिलते हैं, जो आप इखलाक के आला मुकाम पर फ़ायद हैं, ये इसी वजह से है कि लोग आपके करीब हैं। जो बंदा आपकी बात को सुन लेता है वो दोबारा किसी दूसरे के पास नहीं जाता। इतनी खूबसूरत मीठी ज़बान रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ज़बान के सख्त होते तो ये लोग तुमसे दूर भाग जाते। वाफ़ू अन्हुम, तो इनको माफ़ कर दिया करो, और वस्तग़फ़िर लहुम, तो इनके लिए बख्शिश और माफ़ी मांगा करो। वशाविरहुम फ़िल अम्री, और ज़रूरी कामों में तुम इनसे मुशावरत किया करो। यहाँ इस बात को समझ लेना चाहिए, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, एक जो अच्छा फैमिली का सरबराह होता है, और एक जो अच्छा मुल्क का हुक्मरान और सरबराह होता है, उसके अंदर ये 3 बड़ी खूबियाँ होना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ बयान कर दी। उनमें से सबसे पहली खूबी ये है कि आप बहुत नरम गुफ्तगू करते हैं, आप बहुत प्यार से बोलते हैं, अदब और एहतराम करते हैं। अनज़िलुन नासा मनाज़िलहुम, लोगों से उनके मकाम और मर्तबे के मुताबिक पेश आते हैं। और दूसरी बात यह है, आप उनकी गलतियों को माफ़ करने वाले हैं और उनके लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं और उनके साथ अहम उमूर में मुशावरत करने वाले हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम के साथ ये जो मुशावरती अमल है इसको फ़रोग़ दिया है, और इसी को हम मुशावरती इज्तिहाद कहते हैं। और दौर जदीद में भी इस वक्त इज्तिमाई इज्तिहाद और मुशावरती इज्तिहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुशावरती इज्तिहाद के ज़रिए ही, इज्तिमाई इज्तिहाद के ज़रिए ही हम अपनी कौम को बहरानों से निकाल सकते हैं। तो असलन यहाँ इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि जो इज्तिहाद होता है ये वो उस इल्मी ताकत का नाम है जिस इल्मी ताकत के ज़रिए हम मुआशरे के मसाइल को हल करते हैं।
تو انہی باتوں پر ہم آج کے اس لیکچر کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔